بھائی اندر سے ان سارے لوگوں کے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ یہ سچ کہہ رہا ہے. جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا, جو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا, وہ ہمیں کیا سنبھالے گا. اندر سے آواز آ رہی تھی ابراہیم سچ کہہ رہا ہے. مگر عادت بت کو کہتے ہیں. انسان جس کے آگے مجبور ہو جائے, بار بار وہی کام کرے, بار بار وہی کام کرے. دیکھیے اللہ عبادت چاہتا ہے, عادت نہیں چاہتا. لہذا ایک دن میں 24 گھنٹے میں 5 نمازوں میں وہ ہماری عادت بدلتا ہے. ساری نمازیں ایک جیسی رکعتوں کی کیوں نہیں ہے؟ عادت بدل رہا ہے. فجر کی 2 رکعت, ظہر کی 4 رکعت, عصر کی 4 رکعت, مغرب کی پھر 3. یا اللہ اتنی مشکل نماز پڑھوانے کے لیے بستر سے اٹھوا دیا تھا تو 4 پڑھوا لیتا. سب سے کم نماز سب سے مشکل وقت میں. جب بستر چھڑوائی دیا تھا, نیند چھڑوائی دی تھی, تو فجر کی 4 رکعت پڑھوا لیتا. اسے رکعتیں تھوڑی چاہیے, اسے تو تمہاری حاضری چاہیے, اور حاضری بھی ایسی چاہیے جیسا وہ چاہتا ہے, اپنی عادتوں کے مطابق نہیں. لہذا 2 رکعت, 4 رکعت, 4 رکعت, 3 رکعت, 4 رکعت. پہلی 2 رکعت میں اونچی آواز میں پڑھو, آخری 2 رکعتوں میں دھیمی لہجے میں پڑھو. جی پہلی 2 رکعتیں جہری نماز مغرب عشاء میں, اور آخری تیسری یا چوتھی رکعت یا تیسری رکعت مغرب میں وہ اخفائی پڑھنی ہے, دھیمے لہجے میں پڑھنی ہے, کسی اور کو آواز نہ جائے. ایک ہی نماز میں عادتیں بدل رہا ہے. اچھا سگے بھائی, ایک لاہور سے آیا ہے, ایک کراچی میں رہتا ہے. دونوں سگے بھائی, ماں باپ بھی ایک برابر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. تھک تو نہیں رہے آپ؟ دونوں سگے بھائی, ایک لاہور سے آیا ہے, ایک ماں باپ کی اولاد, ایک خون, ایک کراچی میں رہتا ہے. دونوں نماز ظہر برابر میں کھڑے ہو کے دونوں نے مصلے ساتھ لگائے. ایک 2 رکعت پڑھے گا, ایک 4 رکعت. اللہ کو عبادت چاہیے, عادت نہیں چاہیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک جیسا انداز نہیں ہوگا. اب انہیں پتا تھا کہ ہم غلطی پر ہیں, مگر عادت کے مجبور. اہل علم تشریف فرما ہے, عادت عربی زبان کا لفظ ہے, اور عادت کا دوسرا مطلب ہے نشہ. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ہاں آپ لغت میں یہ جو اس کا شکار ہوتے ہیں نا لوگ, انہیں اس عرب دنیا کے اندر اور ان دوسرے ممالک میں معتاد کہتے ہیں. معتاد, عادت زدہ لوگ, عادت کے شکار لوگ, عادت کے آگے مجبور لوگ. باندھ کے رکھا جاتا ہے نا کہ یہ عادت سے بچیں. یہ عادت, اللہ عبادت چاہتا ہے. تم ہر کام میری عبادت. اچھا جب عبادت ہے تو پھر اپنی پسند نہیں ہے اس میں. عبادت میں اپنی پسند نہیں ہے. عبادت میں تو مالک کی پسند چلے گی کہ تمہیں کرنا کیا ہے. تمہیں مولانا دل نہیں مانتا, ہم سفر میں ہیں, جا تو 4 دن کے لیے رہوں, مگر ماہ رمضان ہے, دل نہیں مان رہا کہ روزہ چھوڑوں. تم دل پر چلو گے یا اللہ کے حکم پہ چلو گے؟ مولانا بچپن سے روزے نہیں چھوڑے تو یہ عادت کا شکار ہو نا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہاں اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم عبادت کرو. اب جب کہا کہ تم نے توڑا ہے, حضرت فرمایا اسی نے توڑا ہوگا, تو کہنے لگے یہ تو ایسا کہا. حضرت فرمایا جب یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اپنا دفاع بھی کر پائے, تو تمہارا مالک اور تمہارا رب کیسے ہے؟ ہم مان تو گئے مگر اقرار کیسے کریں؟ بھائی بڑا مسئلہ ہے یہ. کتنے ہی لوگ ہیں جو مولا علی کو ولی مانتے ہیں مگر بولتے نہیں ہیں. ماننا اور ہے, بولنا اور ہے. ماننا اور ہے, بولنا اور ہے. یہ جو بولنا ہے نا, یہ دشمنیوں کا سبب بنتا ہے. اس لیے کہتے ہیں خاموش رہو. اچھا عجیب داستان ہے, ہمیں تقیہ کا شکار کہنے والے سب سے زیادہ خود تقیہ کرتے ہیں. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. جی میں ایک رسانے پر تھا, ایک نجی رسانے پر تھا, ماہ مبارک رمضان کے شاید نشریات تھی, تو 3 طلاقوں والی بحث آ گئی. ایک مجلس میں, ایک نشست میں, ایک وقت میں 3 نہیں 30 دفعہ بھی بول دو گے تو 1 شمار ہوگی.
یہ ہمارا اور ہمارے اہل حدیث برادران کا نظریہ ہے، یعنی اثناعشریوں کا، شیعوں کا اور اہل حدیث برادران کا یہ نظریہ ہے کہ 3 دفعہ نہیں، 30 دفعہ، 300 دفعہ، 3000 دفعہ بھی بول دو، کیونکہ مجلس ایک ہے، نشست ایک ہے، موقع ایک ہے، تو وہ ایک شمار ہوگی۔ اور ان دو کے علاوہ اور جو ہمارے بھائی ہیں ان کا کہنا یہ کہ نہیں، 3 دفعہ کہہ دیا تو 3 دفعہ ہو گئی، اب حلالے کی ضرورت ہے۔ اب حلالے والے تو ماشاءاللہ ہیں، تو وہ پھر وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یا تو بھائی اہل حدیث بن جاؤ یا شیعہ ہو جاؤ۔ بیگم صاحبہ کو بچانا ہے، غصے میں کہہ دیا تھا، ہم نے کوئی جان بوجھ کے تو نہیں کہا تھا، اس وقت میں ایسے حالات تھے، ایسے مسائل تھے، ہم نے 3 دفعہ بول دیا، تو اب تو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں حلالہ کرنا ہے، تو حالات بڑے خراب ہیں۔ صلوات پڑھے ذرا محمد۔ تو پھر وہ بعض لوگ جو ہے وہ اہل حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں اور بعض شیعوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اچھا، چاہے وہ ہماری ہی مخالفت میں صحیح، بعض لوگ اپنے آپ کو بھی صحیح کر رہے ہیں۔ جیسے وہ بینکوں والا مسئلہ تھا نا، ایک وقت تو ایسا آیا تھا کہ پورے پاکستان میں اکثریت شیعوں کی تھی۔ جب کسی نے پوچھا بھائی پاکستان میں اکثریت شیعوں کی کیسے، کہہ رہے ہیں بینکوں کا ریکارڈ تو یہی بتا رہا ہے، زکوٰۃ بچانے کے چکر میں لکھوا کے لے آتے تھے کہ میں بھی شیعہ ہوں، کیونکہ مفتی جعفر صاحب نے، قائد ملت جعفریہ مفتی جعفر حسین صاحب نے اسلام آباد میں سیکریٹریٹ پر جو دھرنا دیا تھا، تقریباً کوئی 84-83 کی بات ہے شاید، جی ضیاء الحق کے دور میں، اس وقت میں جو چیزیں منظور کروائی تھی اس میں سے ایک یہ تھا کہ ہم بینکوں کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ ہمارا شرعی خمس کی طرح مسئلہ ہے، ہم خود ادا کریں گے یا جن پر ہمیں اعتبار ہوگا اپنے مراجع کے وکلاء، ان کے ذریعے سے ہم یہ یا خود کریں گے۔ تو پھر حکومت نے وہ ہماری بات مانی تھی 3-4 مطالبات میں، تو بینکوں میں ہمارے یہاں، اور پھر ہمارے یہاں نوٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ہمارے یہاں کرنسی پر زکوٰۃ نہیں ہے، کرنسی پہ خمس ہے ہمارے یہاں، اور ہمارے یہاں 10 چیزوں پہ زکوٰۃ ہے۔ کون کہتا ہے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے؟ یہ ہمارا بھائی جو یہاں انچولی میں جن کا دفتر ہے، میں بھی بہت عرصے تک بیٹھتا رہا اس دفتر میں، تو جب یہ ماہ رمضان آتا ہے تو اس کے خلاف میسج چلتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ لے رہا ہے، اور ان کے تو زکوٰۃ، کون کہتا ہے ہمارے زکوٰۃ واجب نہیں ہے؟ ہم اس علی کو مانتے ہیں جو رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پا۔ ہاں، ہمارے یہاں زکوٰۃ ابھی اس بچے سے پوچھ لوں، بیٹا بتاؤ فروعات دین گنواؤ مجھے، نماز نہیں، یہ بتائے نہیں، دوبارہ بولو، یہ بچہ ہے، اچانک پوچھ رہا ہوں اس سے، بتاؤ فروعات دین، نماز، زکوٰۃ، اس نے 4تھا نمبر پہ بول دیا نا زکوٰۃ، کون کہتا ہے ہمارے یہاں واجب نہیں ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہمارے ہاں بچے کو پتا ہے ہمارے یہاں واجب ہے زکوٰۃ، تمہیں دکھانے کو دیں گے۔ ہمارے ہاں نماز کی طرح، روزے کی طرح، حج کی طرح زکوٰۃ واجب ہے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تو اب یہاں بات بہت روشن ہے کہ ہم نہیں دینا چاہتے بینکوں کے ذریعے۔ تو ایک وقت آیا تھا کہ لوگ لکھوا کے لے آتے تھے کہ ہم بھی شیعہ ہیں، اور بینکوں کا ریکارڈ بتاتا تھا پاکستان میں اکثریت شیعوں کی ہے، یعنی پیسہ بچانے کے لیے تو شیعہ ہو جاؤ، ویسے شیعہ کچھ ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔